بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، میرے سب فینز اور پیارے پیارے بچوں۔ جیسا کہ میں آپ کو پچھلی دفعہ میں نے آپ کو کہانی سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے جب اس دنیا میں تشریف لائے اور کیسے ان کا نام ان کی دادا نے لکھا، تو آگے بڑھتے ہیں اور پیارے نبی کی پیاری کہانیوں سے آگے کہانی سناتے ہیں۔ دودھ کی اب یہ جو سٹوری ہے آگے جو میں بتا رہی ہوں، اس میں ہے دودھ کی تلاش کی دقتیں، مطلب دودھ کی تلاش کی دودھ ماں کی تلاش کی مشکلیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تلاش کیا جاتا۔ مکہ کے شریف اور امیر گھرانوں کا دستور تھا کہ جب بچے 8 دن کے ہو جائیں تو وہ انہیں دودھ پلانے والی ایسی مخصوص عورتوں کے حوالے کر دیں جو صحراؤں میں رہتی تھیں۔ ان عورتوں کو فن دایا گری میں خاص مہارت تھی۔ فن دایا گری مطلب بچوں کو پالنے میں لائک کیا کہہ سکتے ہیں سسٹرس، پالنے میں بہت آسانی، جیسے وہ ہوتی ہے نا کہ بیبی کیئر کرنے والی، اس طرح کی دایا ہوتی ہیں، دایا باجی ہوتی ہیں، اس طرح سے تو یہ بہت مہارت حاصل ہوتی تھی۔ تو اس وقت یہ رواج ہوتا تھا کہ وہ ڈھونڈتے تھے کہ جو ان کو دودھ پلائیں، جو بچوں کی پرورش کریں۔ تو خاص مہارت تھی۔ وہ شرفا شہر کے ان شیر خوار بچوں کو اپنے ساتھ صحرا کی کھلی فضاؤں میں لے جاتی اور وہیں ان کی تربیت اور پرورش میں مصروف ہو جاتی۔ ان خدمات کا انہیں باضابطہ معاوضہ بھی ملتا۔ بچوں کی پرورش کرنے والی یہ صحراؤں میں رہنے والی عورتیں اکثر مدینہ میں آتی جاتی رہتی اور اپنی پسند کے شیر خوار بچوں کو تلاش میں رہتی۔ جب ایسے بچے ذرا سیانے ہو جاتے تو انہیں ان کے والدین کو لوٹا دیا جاتا اپنی محنت کا معقول معاوضہ وصول کرنے کے بعد۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے چند روز بعد مکہ کے نواحی سراؤں کی چند دایا عورتیں شیر خوار بچوں کی تلاش میں قافلے کی صورت شہر میں داخل ہوئیں۔ اس قافلے میں بوڑھی اور لاغر حلیمہ سعیدہ بھی شامل تھیں۔ اتفاق سے قافلے کی سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی شیر خوار بچہ مل گیا، مگر ضعیف اور ناتواں حلیمہ کی گود خالی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خالی کی خالی رہی، کہاں چلا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے تقریباً تمام عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات چیت کی، مگر اس خیال سے کہ ایک یتیم بچے کے گھر سے کیا معاوضہ ملے گا۔ ہر دایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینے سے صاف انکار کرتی رہی۔ ساتھ میں کچھ کہا رہی ہوں۔ جب حضرت آمنہ نے بی بی حلیمہ کو اس کام کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی تو اس کے دل میں یہی خیال آیا کہ وہ ایک یتیم بچے کو لے کر کیا کرے گی، اس کی بے سہارا والدہ پرورش کی محنت کا معقول معاوضہ کیسے ادا کر سکتی ہے۔ چنانچہ باقی دائیوں کی طرح اس نے بھی ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لینے سے معذرت ظاہر کی۔ اتنے میں دایا عورتوں کا قافلہ کی جانب واپس لوٹنے لگا تو حلیمہ کو کوئی نہ ملنے سے فکر دامن گیری بھی ہوئی کہ کوئی بچہ ملا نہیں۔ وہ سخت شش و پنج میں پڑ گئی۔ اس نے اپنے خاوند حارث سے صلاح مشورہ شروع کیا۔ اس کا خیال تھا کہ خالی ہاتھ گھر لوٹنے سے بہتر ہے کہ اس یتیم بچے کو ہی ساتھ لے لیا جائے، جسے گود لینے کو کوئی بھی راضی نہ ہوتا تھا۔ حارث کو بھی یہ بات پسند آ گئی۔ وہ بولا، ہاں یہ ٹھیک ہے، کیا عجب کہ ہمارے لیے اسی میں بہتری ہو۔ چنانچہ حلیمہ نے بالآخر حضرت آمنہ کی تجویز قبول کر لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں دے دیا۔ اچھا جی، مریل گدی اور بوڑھی اونٹنی اس کا ٹاپک ہے اسٹوری کا۔ اس رسمی کارروائی کے بعد دونوں میاں بیوی قافلہ کے ہمراہ اپنے صحرائی خیمہ کی طرف لوٹنے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ حلیمہ کے پاس سواری کے لیے فقط بھورے رنگ کی ایک دبلی پتلی گدی اور دودھ کے لیے ایک بوڑھی اونٹنی تھی۔ ان دنوں مکہ کے گرد و نواح کا علاقہ سخت خشک سالی اور شدید قحط کی زد میں تھا، مطلب بارشیں نہیں ہو رہی تھی۔ جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ مہیا کرنے میں دقتیں پیش آتی دفعہ حلیمہ بی بی اس دبلی پتلی اور بھوکی پیاسی گدی اور پر سوار ہو کر بڑی مشکل سے مکہ پہنچی تھی۔ راستے میں ان کی مریل گھوڑی قافلے کی باقی گدیوں سے بار بار پیچھے رہ جاتی۔ اس کی ہمسفر عورتوں کو حلیمہ کی سست رفتاری پر بہت الجھن محسوس ہوتی تھی۔ وہ غصے میں حلیمہ بی بی کو سارا راستہ کوستی چلی رہتی تھی۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے بات طے ہو گئی تو بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی خشک چھاتی میں دودھ اتر آیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب جی بھر کے دودھ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حلیمہ بی بی کے اپنے بچے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں بچے اطمینان سے سو گئے۔ حلیمہ حیران بھی تھیں اور خوش بھی تھیں۔ انہیں اچھی طرح یاد تھا کہ انہوں نے اس سے پہلی رات پریشانی کے عالم میں جا کر کاٹی تھی، کیونکہ ماں کا دودھ نہ ملنے کی وجہ سے ان کا بچہ رات بھر روتا رہا تھا۔ اسے اونٹنی کا دودھ بھی میسر نہ آ سکا تھا، کیونکہ بوڑھی اونٹنی کے تھن بھی خشک تھے۔ بی بی حلیمہ کا شوہر حارث اپنی بوڑھی اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ جب اسے دھویا گیا تو اس سے دودھ بکثرت حاصل ہوا، جسے میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر پیا اور وہ رات انہوں نے سکون سے گزاری۔ صبح ہوئی تو حارث نے حیرت سے کہا، اے حلیمہ، مجھے تو پختہ یقین ہونے لگا کہ جس بچے کو ہم نے گود لیا ہے وہ برکتوں والی کوئی خاص ہستی معلوم ہوتی ہے۔ حلیمہ مسکرائی اور بولی، مجھے بھی ایسے ہی دکھائی پڑتا ہے، کیونکہ ہم پر تو ابھی سے ہی برکتوں اور نعمتوں کی بارش شروع ہو گئی ہے۔ جب وہ اپنے صحرائی گاؤں لوٹنے کے لیے تیار ہو گئے تو حلیمہ نے اپنی مریل گدی پر سوار ہو کر ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں بٹھا لیا اور باقی قافلے کے ساتھ شامل ہو گئی۔ قدرت خدا کی کہ وہی مریل گدی جو آدھی رفتار میں بار بار سب سے پیچھے رہ جاتی تھی اور سب کی پریشانی کا باعث بنی ہوتی تھی، اب بار بار آگے بھاگنے لگی، یہاں تک کہ قافلے کی باقی عورتیں بار بار چلاتی، ارے علیمہ ذرا دھیرے دھیرے چل، یہ وہ مریل گدی تو دکھائی نہیں دیتی جس پر تو سوار ہو کر ہمارے ساتھ گھر سے نکلی تھی۔ جب حلیمہ انہیں کہتی کہ یہ تو وہی گدی ہے تو کسی کو یقین نہیں آتا۔ شام کے قریب بی بی حلیمہ نے محمد کو خوشی خوشی اٹھائے اپنے صحرائی خیمہ میں پہنچ گئیں۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی بچپن کیسا تھا؟ بی بی حلیمہ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے بخیریت تمام اپنے صحرائی گاؤں پہنچ گئے۔ اس سال قحط کی وجہ سے چراگاہوں میں سبزہ وغیرہ کا نام و نشان نہ تھا، چنانچہ بکریاں پالنے والے چرواہوں کو بہت دقتوں کا سامنا تھا۔ مگر جب حلیمہ کی بکریاں چراگاہ سے لوٹیں تو دودھ سے بھری ہوتی۔ دوسرے لوگ جب اپنی بکریاں دھوتے تو خشک تھنوں سے دودھ کا ایک قطرہ تک نہ آتا، مگر حلیمہ کی بکریوں میں دودھ کی ریل پیل تھی۔ دونوں میاں بیوی جی بھر کے دودھ پیتے اور بچوں کو بھی پلاتے۔ گاؤں کے باقی چرواہوں کو حلیمہ کی بکریوں پر بہت رشک آتا تھا۔ وہ اپنی بکریوں کو بھی اسی جگہ چرواتے جہاں حلیمہ کی بکریاں چروایا کرتی تھیں، مگر اس سے کوئی فرق نہ پڑتا۔ ان کی بکریاں ویسی کی ویسی بھوکی پیاسی لوٹتی اور دودھ کا ایک قطرہ تک نہ دیتی۔ چنانچہ رفتہ رفتہ گھر گھر اس بات کا چرچا ہونے لگا کہ بی حلیمہ نے جس بچے کو گود لیا ہے اس کی خیر و برکت کا کوئی خاص ہی راز پوشیدہ ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھ دیجیے، صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد۔ 5 سال صحرا میں بی بی حلیمہ ایک نیک خصلت بچی شیمہ بھی تھیں۔ بی بی حلیمہ کی ایک نیک خصلت بچی شیمہ بھی تھی، اسے آج صلی اللہ علیہ وسلم بہت انس تھا، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا پلایا کرتی تھی۔ حلیمہ ہر 6 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر 7 ماہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے آتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ اور رشتہ داروں کو دکھا کر واپس لے جاتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑوا دیا گیا۔ آپ شکل و صورت سے بہت صحت مند نظر آتے تھے۔ بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آمنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حلیمہ اب تک اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی کہ وہی ننھا منا یتیم جسے گود لینے سے کوئی بھی تیار نہ تھا، اس قدر حیرت انگیز بچہ تھا، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ انس بھی ہو چکا تھا، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عرصہ اور اپنے ہاں رکھنا چاہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت آمنہ سے اس خواہش کی ظاہر کے بارے میں بات چیت کی۔ اپنی بات پر اصرار کرتے ہوئے بی حلیمہ نے کہا، صحرا کی کھلی فضائیں ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت راس آئی ہیں، ویسے بھی مکہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس نیک شگون بچے کو کچھ عرصہ اور میرے صحرا کے خیمے میں رہنے دیں۔ یہ استدلال اس قدر معقول تھا کہ حضرت آمنہ کچھ عرصہ اپنے لخت جگر سے جدا رہنے پر راضی ہو گئی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور مدت کے لیے حلیمہ کی تحویل میں رہائش کے لیے لوٹا دیے گئے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوتے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دودھ بھائیوں کے ساتھ اکثر بکریاں چرانے بھی نکل جایا کرتے۔ بکریاں چرانے اور غلہ بانی کے ابتدائی تجربے کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد کی زندگی میں بھی اس دلچسپ مفید شغل کا موقع ملتا رہا۔ چنانچہ آپ کئی سال تک اپنے خاندان اور مکہ کے بعض دیگر اشخاص کی بکریاں چراتے رہے۔
گلہ بانی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات اور زندگی پر غور کرنے کے موقع ملتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس تجربے کا ذکر بڑے فخر سے کرتے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے. ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گمشدگی. اچھا یہ والی کہانی ہم جو ہیں وہ ہم نیکسٹ انشاءاللہ پڑھتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو مزہ آ رہا ہوگا. میں تو پڑھتے ہوئے میری آنکھیں بھر آ رہی تھیں اور مجھے پڑھتے ہوئے میں بس ان کے خیالوں میں ہی چلی گئی تھی. ہمارے ماں باپ، ہمارے جان مال، ہماری اولاد سب ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان. اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ پھر دوبارہ زندگی رہی تو پھر ایک اور پیاری سی اسی طرح سے بچوں کے لیے کہانی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے.